اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس نجف اشرف حرم امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے دروس نکاح کے متعلق ہیں، اور ہم درس نمبر 23 کے اندر جو ہے وہ گفتگو آج کریں گے۔ آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ میاں بیوی کے واجبات ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکا اور لڑکی، مرد اور خاتون رشتہ ازدواج میں بن جاتے ہیں اور شادی شدہ کہلاتے ہیں، تو شریعت کی طرف سے دونوں کے اوپر بہت سارے کام واجب ہو جاتے ہیں ادا کرنا، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے حق میں اگر وہ کریں تو وہ حرام ہوتے ہیں اور شریعت نے انہیں منع کیا ہوتا ہے۔ اس بحث کو حقوق زوجین کے نام سے فقہ میں جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کا کیا حق ہے کہ جو بیوی کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرنا، اور بیوی کا کیا حق ہے کہ جو شوہر کے اوپر ہے اس کو ادا کرنا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ شوہر کے کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو بیوی کے اوپر ادا کرنا واجب ہیں۔ یعنی اس سے ہم یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد ایک لڑکی کے اوپر کون سے واجبات ہوتے ہیں کہ جو شوہر کی خاطر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے ان کو انجام دینا۔ اگر وہ ان واجبات کو چھوڑتی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر چھوڑتی ہے تو یہ پھر حرام کام ہوگا، ان کا انجام دینا حرام ہو جائے گا۔ دو واجبات ایسے ہیں کہ جو بیوی کے اوپر ضروری ہوتے ہیں ان کو انجام دینا، اور جب تک شوہر اجازت نہ دے وہ ان کاموں کو ترک نہیں کر سکتی، ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ سب سے جو پہلا واجب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے بیوی کے لیے واجب ہے کہ شوہر جب بھی مطالبہ کرے جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے یا دیگر جنسی لذات، جو جسمانی جنسی لذات ہوتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے جب بھی شوہر تقاضا کرے تو بیوی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ شوہر کی اس ڈیمانڈ کو اور اس تقاضے کو پورا کرے، اور اس کے لیے شرعی طور پہ یہ حرام ہوتا ہے اور گناہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر شوہر اس سے جنسی لذت کا اور ازدواجی حقوق کے ادا کرنے کا یا کسی اور طرح سے جنسی لذت کا جو متعارف طریقہ ہوتا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے اور خاتون اس کا انکار کر رہی ہے تو یہ خاتون کے اوپر حرام ہوتا ہے۔ یہاں پہ فقط جو ایک شرعی عذر ہوتا ہے اس عذر کے ہوتے ہوئے خاتون جو ہے وہ جماع سے انکار کر سکتی ہے۔ اس میں حیض کے ایام ہیں، نفاس کے ایام ہیں۔ اسی طریقے سے خاتون اگر روزے کی حالت میں ہے یا جو اس کا ایک واجب روزہ معین ہوتا ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہے تو پھر خاتون کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ انکار کرے، وگرنہ اس کے علاوہ اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے انکار کر دے۔ اسی طرح سے ضرر اور حرج کے کچھ ایسے موارد ہوتے ہیں کہ جس میں خاتون جو ہے وہ بیمار ہے، مریض ہے یا اس سے سخت تکلیف ہے، تو یہ وہ موارد ہوتے ہیں کہ جس میں خاتون کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو انکار کر سکتی ہے، اور اگر نہ کوئی جسمانی صحت کا ایشو ہو، نہ کوئی درد کا ایشو ہو، کوئی جسمانی مشقت کا ایشو نہ ہو، کوئی بیماری کا پرابلم نہ ہو، نہ ہی حیض کا پرابلم ہو، نہ ہی نفاس کا ہو، تو خاتون کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ شوہر کی اس ڈیمانڈ کو اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے یا جماع کے لیے شوہر کو انکار کرے۔ تو یہ وہ پہلا حق ہے کہ جو خاتون کے اوپر جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ خاتون کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرے، اور وہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر راضی ہے اور وہ اسے اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بحث یہ آتی ہے کہ وہ جنسی لذت کے جو متعارف نہیں ہوتی، جو بیوی کو تکلیف دیتی ہے،
जैसे जो है वो वतीफ़ दुबर है, दुबर में जमा करना, तो ये इसके लिए बीवी का राज़ी होना ज़रूरी है। इसके लिए बीवी के ऊपर वाजिब नहीं होता कि बीवी राज़ी हो, और शोहर के पास भी ये इख्तियार नहीं होता कि बीवी से ये डिमांड करे और उसको इस बात के ऊपर मजबूर करे। अगर बीवी राज़ी हो जाती है अपनी मर्ज़ी से तो फिर भी ये शदीद मकरूह है और फुक़हा ने इससे मना किया है। तो लिहाजा ये शदीद कराहत है अगर बीवी राज़ी हो जाती है। अगर बीवी राज़ी नहीं होती तो फिर ये गुनाह का काम होगा और शोहर इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये एक पहला जो है वो मसला हो गया, और इसी के तहत एक और बहस भी आती है कि जिसको सैयद सिस्तानी दामद ने बयान किया और रवायात में बयान की गई कि बीवी के लिए अपने जिस्म से गंदगी को, मैल कुचैल को साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर वो गंदगी को और मैल कुचैल को साफ़ नहीं करेगी तो शोहर के लिए ये चीज़ अज़ियत का बायस बनेगी और शोहर जो है वो उससे जिनसी लज्जत को सही से हासिल नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा एक खातून की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखे, जिस्मानी तौर पे अपने आप को गंदा ना रखे, कि जिस तरीके से अगर गंदा रखेगी तो शोहर के लिए इसमें जिनसी लज्जत को हासिल करने में मुश्किल होगी। बल्कि यहाँ पे अगर शोहर उससे ये डिमांड करता है कि तुम बन संवर के रहो और इस तरह का मेकअप करो और खूबसूरत तरीके से रहो, तो शोहर की डिमांड के ऊपर खातून के लिए वाजिब होता है कि इस डिमांड को पूरा करे, और जिस तरह के शोहर मुतालबा कर रहा है कि तुम बन संवर के रहो, इस तरह के कपड़े पहनो, वो शोहर के सामने उस तरह के कपड़े पहनना और उस तरह से बन संवर के रहना शोहर के लिए खातून के ऊपर वाजिब हो जाता है। तो लिहाजा ये हक है, यानी इस हक को क्या कहते हैं कि जिनसी लज्जत का जो हक होता है शोहर का, उसको खातून के लिए पूरा करना वाजिब होता है और बगैर उज़्र शरई के वो इससे इनकार नहीं कर सकती। और इसी के अंदर ये आ जाता है कि अपने जिस्म को मैल कुचैल से साफ़ रखना और शोहर के कहने के ऊपर अपने आप को बना संवार के रखना, अपने आप को मुज़य्यन करके रखना, ये खातून के ऊपर वाजिब हो जाता है। ये वो पहला हक है। इसके बाद जो दूसरा हक है कि घर से खारिज नहीं हो सकती खातून, बीवी शोहर की मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती। चाहे इसमें घर से बाहर जाने की वजह से शोहर का जो जिनसी हक है वो पामाल हो रहा हो और वो जिनसी लज़्ज़त हासिल ना कर सके, या उसको ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अगर ये शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर जा रही है तो ये खातून के लिए घर से बाहर जाना जायज़ नहीं होता। लेकिन हमने अर्ज़ किया था कि निकाह मुत्ता में ये बीवी को इजाज़त होती है कि वो शोहर की मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर जा सकती है। फ़कत उसके लिए ये पहला वाजिब ही रहता है कि वो शोहर के लिए, अगर शोहर मुतालबा करता है जिनसी हुकूक को अदा करने का तो वो उसको पूरा करती है, लेकिन शोहर की इजाज़त के बगैर वो बाहर जा सकती है। लेकिन जो दायमी बीवी होती है, निकाह दायमी वाली और शादी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो बीवी होती है उसके लिए जायज़ नहीं होता कि वो शोहर की इजाज़त के बगैर बाहर जाए। यहाँ पे जो इजाज़त का मतलब होता है कि शोहर की इजाज़त के बगैर जाए, इसका क्या मतलब होता है? इसको उलमा ने बयान किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि खातून को इस बात का यकीन है और मुतमईन है कि मेरा शोहर राज़ी है मेरे बाहर जाने के ऊपर, तो वो चली जाए, इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि शोहर से इजाज़त मांगे, और शोहर जो है वो ज़बान से बोल कर या इशारे के ज़रिए से अगर उसे इजाज़त देता है तो फिर वो बाहर जा सकती है। तो लिहाजा ये तमाम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी बनती है कि फ़कत इसी बात के ऊपर इक्तिफ़ा ना करें कि हमारा शोहर राज़ी होगा हमारे बाहर जाने के ऊपर। चाहे उन्हें यकीन हो, इत्मीनान हो, फिर भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो शोहर से इजाज़त मांगें, और शोहर उन्हें अगर इशारे के ज़रिए से या बोल कर या किसी अपने एक्ट और अमल के ज़रिए से उन्हें इजाज़त देता है तो फिर क्या है वो बाहर जाएँ, वगरना ऐसे उनके लिए बाहर जाना जायज़ नहीं है। घर से बाहर जाने के लिए कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिसमें शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो 4 मवारिद कुल्ली तौर पे फ़िक़्ह में जो है वो ज़िक्र किए जाते हैं कि जिसमें बीवी के लिए शोहर की मर्ज़ी के बगैर जो है वो घर से बाहर जा सकती है। इन 4 मवारिद को बयान करने से पहले एक नुक्ता वाज़ेह करते चलें कि घर से मुराद वो जगह है कि जहाँ पे मियाँ-बीवी इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम इस जगह पे इकट्ठे रहेंगे। हो सकता है कि वो घर ना हो, कोई कमरा हो, कोई होटल का कमरा हो, उनका हो सकता है वो अपना घर ज़ाती ना हो, कोई किराए का घर हो, कोई इजार की जगह हो, यानी वो जगह
جہاں پہ وہ اپنی زندگی مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ شوہر کو چھوڑ کے جانا، شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر جانا بیوی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، 4 کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جا سکتی ہے؟ اس میں سے پہلا جو مقام ہے کہ فقط نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو، اور عام طور پہ اس معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق یا ان کے جو خاندان کا ایک رسم ہے یا ایک طریقہ کار ہے کہ اتنے عرصے تک وہ کیا ہے، رخصتی نہیں کرتے۔ تو وہ جو ایک درمیان میں ٹائم ہے کہ جس میں رخصتی نہیں کی جا رہی اور بیوی جو ہے وہ رخصت ہو کے شوہر کے پاس نہیں آ رہی، گھر میں نہیں آ رہی، ایک عام رواج ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم رخصتی کریں گے۔ تو وہ جو ایک ٹائم ہے، جو ایک لمٹ ٹائم ہے، متعارف ٹائم ہے، تو اس ٹائم کے دوران بیوی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر جائے، یا شوہر کے گھر میں وہ ہے ہی نہیں تو وہ شوہر کے گھر سے کیا باہر رہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو شوہر کا گھر ہے وہاں سے باہر کیا وہ زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے لیے واجب نہیں ہوتا کہ وہ شوہر کے گھر جائے۔ ہاں، جب رخصتی کا ٹائم آ جائے گا تو پھر اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اب وہ شوہر کے گھر جائے اور شوہر کی مرضی کے بغیر وہ باہر نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو جو شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے نان و نفقہ دینا، وہ بھی کیا واجب نہیں ہوتا۔ نان و نفقہ دینا تب واجب ہوتا ہے کہ جب رخصتی ہو جائے گی اور یہ دونوں کیا اکٹھے ہو جائیں گے، پھر نان و نفقہ دینا کیا واجب ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جو معاشروں میں کچھ عرصے کے لیے رخصتی نہیں کرتے اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ہم رخصتی کریں گے، تو اس ٹائم پہ اب شوہر کے اوپر بھی واجبات نہیں ہوتے اور بیوی کے اوپر بھی کیا واجبات نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس دوران وہ آپس میں ملتے ہیں اور بیوی راضی ہے تو وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جنسی لذت حاصل کر سکتے ہیں، وہ جمع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے وہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ نکاح کے وقت یہ شرط لگاتی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی اور آپ مجھے اجازت دیں گے، اگر اس طرح کی اس نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ میری کوئی باہر نوکری چل رہی ہے یا میں نے والدین کے گھر آنا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اپنا مسئلہ رکھتی ہے شادی سے پہلے اور شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر جانے کا حق ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں گے، اور شوہر اس شرط کو قبول کر لیتا ہے، تو اب یہاں پہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اسے اجازت دے اور اسے کہہ نہ روکے۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ اور اس صورت کو ایک اور ذریعے سے بھی جو ہے وہ سید سستانی دامت العالی نے بیان فرمایا اپنے سوالات اور جوابات میں کہ اگر یہاں پہ بیوی وکالت لے لیتی ہے، وکالت در اذن، یعنی بالکل ایسی کہ جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ طلاق میں جیسے بیوی وکالت لیتی ہے، جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ طلاق کے دوران بیوی جب وکالت لے لیتی ہے کہ میں اب جو ہے وہ خود کو طلاق دینے کے لیے آپ کی طرف سے وکیل ہوں گی، اور اسی کے اوپر وہ نکاح کر لیتی ہے، تو یہ ایک ایسی وکالت ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی، شوہر بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی صورتحال یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ شادی سے پہلے شوہر سے یہ جو ہے وہ وکالت لے لے کہ یہ جو آپ نے مجھے اجازت دینی ہے اس میں میں آپ کی طرف سے خود کو اجازت دینے میں وکیل ہوں گی، مجھے وکالت چاہیے کہ گھر سے باہر جانے کی جو اجازت ہے اس میں میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں گی، اور شوہر یہ وکالت دے دیتا ہے اور اسی کے اوپر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اسی شرط کے اوپر، تو پھر یہ ایک ایسی وکالت ہے کہ شوہر اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب بیوی جب بھی گھر سے باہر جائے گی تو وہ شوہر کی طرف سے اسے چونکہ وکالت مل چکی ہے تو اب اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک دوسری صورت بن سکتی ہے کہ جس میں خاتون کے پاس بھی آپشن رہتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اور اسی شرط کے ساتھ یہ مشکل بھی حل ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خاتون شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے، اپنی نوکری جاری رکھنا چاہتی ہے، یا اپنا کوئی ایسا اس کا سسٹم ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے باہر رہنا چاہتی ہے، تو وہ اس طرح کی شرط لگا کے نکاح کے دوران اس حق سے جو ہے وہ دستبرداری کر سکتی ہے، اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، لیکن نکاح کے دوران اس طرح کی باقاعدہ شرط کیا اسے لگانا پڑے گی۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت جو ہے وہ خاتون کے اوپر جو واجبات ہوتے ہیں ان واجبات کو ادا کرنے کے لیے خاتون کے اوپر باہر جانا واجب ہے، جیسے اس کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے تو حج واجب ہونے کے لیے اس کو ادا کرنے کے لیے اسے باہر جانا ہے، تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اب یہاں پہ شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ صلہ رحمی ہے والدین کے ساتھ، اور خاتون کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ایک واجب مقدار ہے کہ سلام کی حد تک، ان کے احوال پرسی کی حد تک، یہ واجب مقدار اگر پورا کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے
ٹیلی فون وغیرہ کا اس طرح کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی والدہ کو ملنے کے لیے، اس کی احوال پرسی کرنے کے لیے، تو پھر اس کے اوپر بھی اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کہ جس میں وہ مجبور ہوگی ہے گھر سے باہر جانے کے لیے، تو اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ تیسرا مورد ہے کہ ایسے واجب کو ادا کرنا کہ جس واجب کے لیے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کوئی اور صورت نہیں بچتی اس واجب کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر کیا خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جا سکتی ہے۔ اور جو چوتھی صورت ہے اس میں کہ وہی ضرر کی اور حرج اور مجبوری کے جو حالات لکھے گئے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، کوئی اس طرح کی مشکل پیش آ گئی ہے، بیوی کو سخت جو ہے وہ بیماری ہے، کسی چیز کا سامنا ہے، اگر وہ باہر نہیں نکلتی، اپنے علاج کے لیے نہیں جاتی تو اس کو نقصان ہوگا، یا حرج اور مشقت کے موارد کوئی پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، تو ایسی جو مجبوری کے حالات ہیں، ضرر اور حرج کے جو حالات ہیں، تو یہاں پہ بھی شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہذا ان چار موارد کے علاوہ جو ہے یہ بیوی کے اوپر واجب رہتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر، یعنی اس سے پوچھے بغیر وہ کیا ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ صورتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مسئلہ جس کو سید ثانی دامت ظل اللہ علیہ نے ڈسکس کیا کہ مرد کے لیے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو اجازت دے، تو وہاں پہ لکھا کہ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کو ہر ٹائم پہ اجازت دے دے کہ تم گھر سے باہر جا سکتی ہو، فقط کچھ ایسے موارد ہیں کہ جس میں مرد کے لیے جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو نہ روکے۔ جیسے سید ثانی دامت ظل اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے اور اس کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہتی ہے، کوئی فوت ہو گیا اس کی فوت کی بھی جانا چاہتی ہے، تو یہ ایسے موارد ہیں کہ جس میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نہ روکے اور اسے کیا اجازت دے دے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات جسے سید ثانی دامت ظل اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر اس طرح کی اجازت دینا، اس کا مطلب یہی بنتا ہو کہ اگر وہ اجازت دے گا تو پھر یہ اچھے طریقے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی نہیں گزار رہا۔ تو اگر اچھے طریقے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا تبھی ہو سکتا ہو کہ جب وہ اسے اپنے بیماروں کی اور فوتگی وغیرہ پہ جانے کی اجازت دے، تو پھر شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے اجازت دے اور اس کے اوپر روکنا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہم بیان کریں گے کہ جو شوہر کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ ہے کہ خاتون کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا، اچھی زندگی گزارنا، جسے قرآن مجید میں سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے تعبیر کیا گیا کہ تمہاری اوپر واجب ہے کہ تم اچھی طریقے سے نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو اب اگر یہ اسے منع کر رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتی، ان کے جنازے پہ نہیں جا سکتی، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو واقعاً جو ہے وہ اچھائی کے خلاف ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے تمام شوہروں کے اوپر کہ اگرچہ بیویاں تمہیں ناپسندی کیوں نہ ہوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو گے اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ سید ثانی دامت ظل اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ اگر بیوی ایسے کام کے لیے اجازت مانگتی ہے، جیسے اس نے جنازے پہ جانا ہے اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے، بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، کوئی ان کا اپنا پروگرام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اگر شوہر اس سے منع کر دیتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اچھے طریقے سے زندگی گزارنا نہ ہوا، یہ تو کوئی اچھائی کی بات نہ ہوئی، بلکہ یہ الٹا یہ برا کام کر رہا ہے، یہ اچھا کام نہیں کر رہا، یہ بدسلوکی کر رہا ہے، تو اس مورد میں پھر شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ بیوی کو اجازت دے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ جو ہے وہ تمہیں بیویاں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں ہے، پھر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو اور اسے گھر سے باہر جانے کے لیے ان موارد میں کیا ہے اجازت ضرور دو۔ تو یہ ایک کیا ہے نقطہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو لہذا خلاصہ کلام ہم یہ کریں کہ بیوی کے لیے فقط دو ہی حق ایسے ہیں شوہر کے کہ جو بیوی کے اوپر واجب ہوتے ہیں پورا کرنا۔ ایک یہ کہ شوہر جب مطالبہ کرے جنسی تعلق اور جنسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ انکار نہ کرے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو ان دونوں موارد کی کچھ استثنائی صورتیں تھیں، وہ آپ کے سامنے کیا ہم نے بیان کر دی ہیں۔
اب یہاں پہ ایک اور یہ بحث آتی ہے کہ کیا بیوی کے لیے گھر کے کام کاج کرنا یہ واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا؟ تو یہاں پہ سید ثانی دامت العالی اور باقی فقہاء نے لکھا کہ بیوی کے لیے گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں ہوتا، یہ بیوی کی شرعی ذمہ داری نہیں ہوتی اور اس کے لیے واجب نہیں ہوتا کہ گھر کے کام کاج وہ کرے سارے کے سارے۔ اور اسی طریقے سے گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی سیٹنگ کر کے رکھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیوی کے اوپر واجب نہیں ہیں۔ فقط ایک صورت میں واجب ہوتی ہیں کہ اگر شادی کرنے سے پہلے شوہر اس کے اوپر شرط رکھے اور کہے کہ میں تم سے شادی تبھی کروں گا کہ جب تم گھر کے یہ سارے کام کرو گی۔ اگر اس نے شرط نہیں رکھی تو پھر وہ شادی کے بعد بیوی سے مطالبہ نہیں کر سکتا، یعنی شوہر کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ بیوی سے یہ مطالبہ کرے کہ تم میرے لیے کھانا پکاؤ، تم میرے لیے گھر کے کام کرو، میرے کپڑے دھو کر دو۔ بیوی سے یہ کہے اور اس سے کہے کہ زبردستی تم ایسا کام کرو، ایسا نہیں ہے۔ التماس کر سکتا ہے، گزارش کر سکتا ہے کہ تم یہ کام کرو، آگے پھر بیوی کی مرضی ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ بیوی کے واجبات میں سے نہیں ہے کہ جس کے اوپر شوہر اسے مجبور کرے، اور مجبور کرنا ان کاموں کے اوپر شوہر کے لیے جائز نہیں ہوتا اور حرام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایسے کام ہیں کہ جو مستحب ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہیں، اور یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اور خصوصاً سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں یہ ہمیں بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے سارے کاموں کا انتظام کرنا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی اور شوہر کی اس حوالے سے خدمت کرنا، یہ ایسے کام ہیں کہ جس کے اوپر بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ کچھ احادیث آپ کی ضمن میں تاکہ وہ مومنہ خواتین کہ جو سیرت زہرا پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، جو اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو خدا کے ہاں اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتی ہیں، تاکہ وہ ان حدیث کو پڑھیں اور سنیں اور پھر قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر گھر کے کام کاج میں اور شوہر کے معاملات میں حصہ ڈالیں اور اللہ کے ہاں اپنا اجر پائیں۔ سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام صادق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک خاتون جو ہے وہ گھر کے کاموں میں اور شوہر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، مصروف ہوتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، چیزوں کو سیٹ کر رہی ہوتی ہے، صفائی کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا اس خاتون کی طرف دیکھتا ہے، خاتون کی طرف خدا دیکھتا ہے اس ٹائم پہ۔ کس ٹائم پہ دیکھتا ہے؟ کہ جب خاتون گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے اور شوہر کے چیزوں کو جو ہے وہ درست کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور جس کی طرف خدا دیکھتا ہے، جس کی طرف خدا نظر کرتا ہے، تو پھر خدا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ یعنی یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ جس کی طرف نگاہ کرم کرتا ہے پھر اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا وہ خاتون جو گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، شوہر کے لیے گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے، اللہ اس کی طرف نگاہ کرم کرتا ہے اور اس کو اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ جو شوہرداری کرنا ہے اور گھر کے کام کاج کرنا ہے، یہ جہاد کے جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے، کہ یہ ایسی ہے کہ خاتون جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے، میدان جنگ میں ہے، اور یہ اتنا بڑا اجر ہے تو جو خاتون کو فقط ایک چھوٹے سے کام سے مل رہا ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے شوہرداری کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ شوہر کو پانی کا ایک گھونٹ پیش کرتی ہے تو فرمایا کہ اس کا یہ عمل 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سے 1 سال کی عبادت؟ کہ جس میں سارا دن جو ہے وہ روزے رکھے جائیں اور ساری رات جو ہے وہ عبادت میں بسر کی جائے۔ یعنی 1 سال کی عبادت خاتون کو ایک چھوٹے سے کام سے مل جاتی ہے کہ وہ شوہر کو پانی پلا رہی ہے۔ اسی طرح کی بہت زیادہ کیا ہے ہمارے سامنے احادیث ہیں کہ جن احادیث کے تحت جو ہے وہ خاتون کے لیے یہ کام بہت ہی اجر اور فضیلت والا بن جاتا ہے، تو تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ذمہ داری اس کے اوپر اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور مستحب بھی ایسی ہے کہ جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گھر کے کام کاج میں ہمیشہ جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے، بلکہ ایک خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی ایک دن اپنے لیے رکھا اور ایک دن خادمہ کے لیے رکھا،
تاکہ زہرا جو ہے وہ گھر کے کام کر کے اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتی رہیں۔ لیکن اس میں بنیادی شرط یہی رہتی ہے کہ جب بھی خاتون گھر کے کام کاج کرے، شوہر کے کام کاج کرے، تو وہ اس میں نیت جو ہے وہ اچھی رکھے، نیت جو ہے وہ یہ رکھے کہ میں یہ کام اللہ سے اجر پانے کے لیے اور اللہ سے ثواب پانے کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہی ہوں، کسی کے دکھاوے کی خاطر اور ریاکاری کی خاطر میں یہ کام نہیں کر رہی، کیونکہ عبادت میں اور اللہ کا ثواب حاصل کرنے میں، اجر حاصل کرنے میں انسان کے اخلاص اور نیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو جو ہے وہ بیوی کے اوپر جو واجبات ہوتے ہیں اور جو شوہر کے حقوق ہیں یہاں تک مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ بحث کریں گے کہ بیوی کے کون سے حقوق ہیں جو شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے ان کو پورا کرنا۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ موجودہ درس میں آپ کے لیے کچھ سوالات کے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی پر کون سے 2 واجب کام ہیں کہ جو کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، اور دوسرا سوال کہ بیوی پر شوہر کے لیے خود کو بنا سنوار کے رکھنے کا کیا حکم ہے، کیا واجب ہے یا مستحب ہے۔ تیسرا سوال کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اگلا سوال کہ گھر سے باہر نکلنے کے کون سے ایسے فقہی 4 موارد ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل سکتی ہے، اور اگلا سوال کہ گھر کے کام کاج کرنا کیا بیوی کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور بالکل آخری سوال کہ بیوی کے لیے گھر کے کام کاج کرنے کا کتنا اجر ہے، اس کے متعلق کچھ احادیث کو بیان کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔